صاحب واقف ہیں. میں آج امید کروں گا ان سے کہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد لائی جائے گی, پنجاب اسمبلی سے ایک بل منظور کیا جائے گا, نیشنل اسمبلی سے بل منظور کروا. پٹھان کوٹ کے اندر 2 کشمیری 3 کشمیری آتے ہیں, تمہاری پوری ڈویژن اور بٹالین کو 4 دن ناکو چنے چبواتے ہیں. میڈیا بھی باں کر رہا ہوتا ہے اس وقت. انڈیا کا وزیر داخلہ سے لے کے وزیر خارجہ اور اس کا وزیر اور اس کا وزیر اعظم سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈائلاگ مارتے ہیں کہ کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے. جناب والا, ہمارے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب سے لے کے اور ریما خان صاحبہ تک کوئی جنگ نہیں چاہتا, not at all. ہم پرامن لوگ, ہم مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, پرامن ہیں, ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہمسایوں سے پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں. لیکن ہماری اس پالیسی کو اگر کوئی کمزوری سمجھے گا تو کان کھول کے سن لو, گائے کا یورین پینے والوں, ہم مسلمان ہیں. یار خاموشی سے سننا, 1 منٹ خاموشی سے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہے مولا علی کی شجاعت کا, ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہے سیدنا عمر فاروق کی شجاعت اور ہمت کا, ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہے شہید کربلا حسین ابن علی کی شجاعت کا. وہ تمہارے ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہے, وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اس وجہ سے اس زوم میں مت رہنا کہ تم ہم سے 7 گنا بڑے ہو. اس زوم میں مت رہنا کہ تمہارا جغرافیہ ہم سے بڑا ہے. جو چیز ہم رکھتے ہیں وہ تم نہیں رکھ سکتے, بتوں کو پوجنے والوں تم نہیں رکھ سکتے. اس وجہ سے ہماری آپ سے گزارش ہے, مودی سرکار سے بھی اور مودی صاحب سے بھی. کہتے ہیں سرجیکل سٹرائک کریں گے. آج سے 3 سال پہلے میں انڈین چینلز کے اندر تو 20-25 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. پچھلے 2 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے کی بات ہے, انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا ایک دعویٰ کیا تھا. تو میں نے ٹائمز ناؤ جو ان کا سب سے بڑا ٹی وی چینل ہے, اس کا سب سے بڑا ان کا جو اینکر ہے ارناب گوسوامی, اس کے شو میں نے انہیں کہا تھا کہ اپنی 130 کروڑ عوام کو اور پوری دنیا کو بیوقوف مت بناؤ پاکستان پہ سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کر کے. تم غلطی سے سرجیکل سٹرائک کا مطلب کچھ اور سمجھتے ہو. انہی دنوں تازہ جو ہے وہ اکشے کمار کی فلم ٹوائلٹ جو ہے وہ ریلیز ہوئی تھی, جس میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتایا گیا تھا خود اپنے منہ سے انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اور انڈین فلم انڈسٹری نے کہ انڈیا کے اندر 70 کروڑ انڈینز کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے, ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. تو میں نے ارناب گوسوامی کے پروگرام میں ان کا جنرل JD بخشی بیٹھا ہوا تھا, ان کا بریگیڈیئر بیٹھا ہوا تھا, ان کی را کا حاضر سروس ڈائریکٹر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا ارناب گوسوامی کان کھول کے سن لو, تم جس سرجیکل سٹرائک کا دعوے کی بات کرتے ہو پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائک کی, شاید تم وہ سرجیکل سٹرائک سمجھ رہے ہو جو 70 کروڑ ہندوستانی صبح ریل کی پٹڑی اور کھیتوں میں جا کے کرتے ہیں. تم اس کو سرجیکل سٹرائک سمجھتے ہو. پاکستان ایٹمی طاقت ہے. پاکستان اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے, مولا علی کے صدقے, حق 4 یار کے صدقے میزائل پروگرام رکھتا ہے. یہ ایٹم بم ہم نے شب برات پہ چلانے کے لیے نہیں رکھا ہوا. اور نہ ہی یہ ہتف میزائل غزنوی, غوری, ابدالی, شاہین یہ مہندی کی رسموں میں چلانے کے لیے نہیں ہے. یہ اسی صورت کے لیے رکھا ہے, تمہیں تمہاری اوقات پہ لانے کے لیے, تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے. کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم لوگوں نے پہلے دن سے 14 اگست 1947 سے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا. ہم تمہارے ملک کے اندر دہشت گردی نہیں کرتے. تمہارا جنرل VK سنگھ کے جو اس وقت وزیر داخلہ ہے, جو تمہارا سابق چیف آف دا آرمی سٹاف رہا ہے,
اس نے اپنے منہ سے یہ اعتراف کیا انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ میں نے اپنا چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہوئے انڈین فوج کے اندر ٹیکٹیکل سپورٹ ڈویژن بنایا تھا جس کا واحد مقصد پاکستان کے اندر فاٹا سے لے کے کراچی تک دہشت گردی کی کاروائیاں کروانا تھی. کلبھوشن سنگھ یادیو تم بھیجتے ہو, ہم نہیں بھیجتے. ہم تو امن کے خواہاں ہیں, ہم تو ہمسایوں کے ساتھ اچھا رہنا چاہتے ہیں, لیکن تم اگر یہ حرکتیں کرو گے. اور اب تازہ یہ پلوامہ کا ایشو, ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو. اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے پوری لمبی ہسٹری ان کی بیان کر کے رکھ دوں گا. ہر واقعہ یہ خود ڈراماٹائز کرتے ہیں, خود پکچرائز کرتے ہیں, خود فلمائز کرتے ہیں, اور الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر, پاک فوج کے اوپر, ISI کے اوپر, اور پتہ نہیں 2-3 ڈھکوسلے رکھے ہوئے ہیں, لشکر طیبہ, جیش محمد. کبوتر پکڑا جائے تو جیش محمد اور ISI, بلی پکڑی جائے تو فوج کے اوپر الزام, کتا ٹرک کے نیچے آ جائے ان کے تو چیخنا شروع ہو جاتے ہیں جناب پاکستان نے جناب یہ ظلم کر دیا. عجیب مینٹلی اپسٹ جو ہے وہ پوری سوسائٹی ہے 130 کروڑ عوام کی. تو میں خراج تحسین پیش کروں گا یہاں کے پاکستانیوں کو, شوبز کے پاکستانیوں کو. آج کی شام ریما خان کے نام, آج کی شام ریشم جی کے نام, آج کی شام شاہدہ منی کے نام, آج کی شام میرا جی کے نام. کاش اپنی انگلش کے اندر جو ہے وہ مودی کو جو ہے وہ دھمکی دے دیں. انگلش میں شٹ اپ کال دے دو مودی کو. آج کی شام راشد صاحب کے نام, آج کی شام وارث بیگ کے نام. یہ پاکستانی ہے, اور جو پاکستانی ہے وہ جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے انڈیا کے پیسوں کو, انڈیا کے فنڈ کو, انڈیا کی مشہوری کو, انڈیا کے فیم کو. جو اندر سے خود ہیرا ہو نا, اس کو کسی دشمن کی پہچان کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میرا ایک ڈائلاگ یاد رکھنا. میں عمر میں چھوٹا ہوں لیکن جو تھوڑا سا سیاسی ولی اور کلندر ہوں, یہ میرا ڈائلاگ یاد رکھنا. دشمن سے تعریف کی کبھی بھی توقع مت رکھنا. تعریف ہمیشہ اپنوں سے اور عام لوگوں سے جو ہے وہ لی جاتی ہے. دشمن ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائے گا. تو دشمن سے کیا لینا؟ کیا پیسے کی جو ہے وہ بھوک, کیا پیسے کی ہرس, کیا 22 کروڑ پاکستانی اپنا دل دینے کے لیے تیار نہیں آپ کے لیے؟ کیا 22 کروڑ پاکستانی آپ کو اپنے پلکوں پہ سجانے کے لیے تیار نہیں؟ کیا 22 کروڑ پاکستانی آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھانے کے لیے تیار نہیں؟ کیا 22 کروڑ پاکستانی آپ کو اپنے سروں پہ لے کے معراج اولا تک جو ہے وہ آپ کی شہرت اور عزت کی مرتبت پہ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جو ہمارا شوبز کا ہر بندہ جو ہے وہ بےتاب نظر آتا ہے. اور میرا بھائی نعیم حنیف, اس کا مجھے سٹائل بہت پسند ہے, مجھ سے ملتا جلتا ہے, بالکل زبردست انداز سے پورے کی پوری اس نے جو ہے وہ ان سارے نوسر بازوں کا جو ہے نا وہ نقشہ کھینچا ہے. او بھائی اپنے پاکستان کے اندر گاؤ, اپنے پاکستان کے اندر گاؤ, اپنے پاکستان کے اندر فلم کرو. میں بینگ اے کلچر منسٹر فرام ڈے فرسٹ سے میں نے ایک بات کہی تھی. پہلی جو انٹری ڈلی تھی نا جو انٹرنیشنل لیول پہ مشہور ہوئی تھی, میں نے اس کے اندر یہ کہا تھا کہ پاکستان کا کلچر چلے گا. تبھی میں وائس آف پنجاب کروا رہا ہوں. میرا خواب ہے وائس آف پنجاب. پنجاب کے گلی محلوں دیہاتوں سے ہم نیا نصرت فتح علی خان نکالیں گے, نئی نور جہاں نکالیں گے, نیا استاد مہدی حسن نکالیں گے, نیا وارث بیگ ہم نکالیں گے. پاکستان کے اندر سے جو ہے لوگ پروموٹ ہوں گے. تبھی میں پہلی دفعہ پنجاب اور پاکستان کے اندر 6000 سینئر فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ لے کر آ رہا ہوں. تبھی میں پاکستان کے اندر پہلی دفعہ کالج آف پرفارمنگ آرٹس الحمرا کے اندر بنا رہا ہوں. 4 سال کی ڈگری, فلم کی اداکاری, تھیٹر کی اداکاری, گانوں کی گلوکاری, اور ہر جو ہے وہ فن سے ریلیونٹ جو ہے وہ 4 سال کی ڈگری ملے گی. یہ سارے کام پاکستانیت کو پروموٹ دینے کے لیے, کسی انڈیا کے کلچر کو پروموٹ دینے کے لیے نہیں. ہاں ایک کام میں نے کیا. شبانہ اعظمی ادھر آئیں, جاوید اختر صاحب آئے, میں پھول کا گلدستہ لے کے گیا. ایک گڈ ول جیسچر میں نے ان کے پوری انڈین
ثقافت اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے منہ پہ تمانچہ رسید کیا. اور یقین جانے جاوید اختر صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ اندر ہوٹل میں, تو میں نے ان کو کہا جاوید صاحب ہم پاکستانی ہیں, ہم انڈیا کی طرح پاکستان سے آئے ہوئے دانشوروں کے منہ پہ سیاہی نہیں پھینکتے. ابھی میں نے اسپیشل پروگرام کرایا میگا کا, وہ کوئی روندر سنگھ تھا یا دھرمیندر سنگھ تھا ساتھ لائی ہوئی تھی. میں نے صرف ایک مقصد کے لیے وہ پروگرام کیا, جو 2 فکرے میں نے وہاں کہنے تھے, اس کے گواہ ہیں نعیم حنیف صاحب, ارشد انصاری صاحب, سارے لوگ, وارث بیگ صاحب بھی. میں نے اپنی تقریر میں کہا یہ سٹیج سجا ہوا ہے, یہاں پاکستان کے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں جو ہمسایوں کے ساتھ عزت اور احترام سے رہنا جانتے ہیں. ہم کسی کے منہ پہ سیاہی نہیں پھینکیں گے. روندر سنگھ آؤ ادھر آ کے پرفارم کرو, یہ کھلے دل اور دماغ کے پاکستانی ہیں. تو جناب اپنی بات کا اختتام اس بات کے اوپر, اذان ہو جائے پھر اس کے بعد آخری بات کرتا ہوں. چوہان صاحب کی ہوگی, پھول پیش کریں گی صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری صاحب کو, اور چائے پریزنٹ روم چائے. کلچر کمیٹی سے درخواست کروں گا کہ ذرا آرٹسٹوں کو آپ اسپاٹ کر کے, تو آپ نے کبھی کسی نے نہیں رہا. دیکھیں ہمیشہ سے ہمارے فنکار بھی یہی کہتے ہیں, ان کے بھی یہی کہتے ہیں کہ فن کی کوئی سرحد نہیں ہے. لیکن جب تعلقات 2 ملکوں میں خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ایشو یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جو پاکستانی فنکار ہیں, ان کے سنگرز ہیں, ان کو بین کیا جائے. دکھ مجھے تب ہوتا ہے, تکلیف مجھے تب کی ہوتی ہے جب میرے ہی فنکاروں کی تذلیل کی جاتی ہے. تو بس اپنے فنکاروں سے یہی کہوں گی کہ جائیں کام کریں, لیکن عزت کے ساتھ, تذلیل کے ساتھ نہیں. بالکل ان کا کہنا ہے کہ وہ انڈین فلم میں کام بالکل نہیں کریں گے. ہماری ایشین پسند ہے, ہم جنگ لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک ہو, آرام سے بات ہو, اور یہ اس کا کچھ حل نکالیں. اور یہ روز کی دھمکیاں کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور اگر بات آتی ہے ملک کی تو ہم سب ایک ہیں, ہم بالکل دور نہیں ہیں پاک فوج کی شانہ بشانہ. حکومت پنجاب پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اور پورا ملک جو ہے اور ہم سب ایک ہیں, اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہلو مائک چیک 1 2 3. ہلو مائک چیک 1 2 3. اس پیغام سے کروں گا, کچھ لوگ انٹینشنلی پاکستان کے اندر پاک فوج کے خلاف ایک ماحول بنایا کرتے تھے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت ایک ہیئرنگ چل رہی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں کلبھوشن سنگھ یادیو کے ایشو پر. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کیس کے اندر انڈین وکیل نے جو دلیل دی پاکستان کے خلاف, ان میں سے سب سے بڑی دلیل انہوں نے نواز شریف صاحب کی بمبئی دھماکوں کے حوالے سے پاکستان کے خلاف جو بیان تھے, پاکستان کے خلاف جو سٹینس لیا تھا, اس کو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے سروں پہ ایسے حکمران مسلط رہے جو مودی کے ساتھ ذاتی دوستیاں اور یاریاں لگایا کرتے تھے, اور ملک کے مفادات کو, ریاست کے مفادات کو, معاشرے کے مفادات کو جو ہے وہ بیچا کرتے تھے. لیکن اللہ پاک کا کرم ہے, اب وہ دور نہیں ہے. اب پاکستان کے اندر وہ وزیر اعظم ہے جو اس ملک کا ہیرو ہے, جس نے اس ملک کو عزت دی ہے, جس نے اس ملک کو وقار دیا ہے, جس نے اس ملک کو احترام دیا ہے, جس نے اس ملک کو نام دیا ہے, جس نے اس ملک کو شان دی ہے. پوری دنیا کے اندر پاکستان کو اگر کسی نام سے جانا جاتا ہے, عام سے عام یورپ کا اور امریکہ کا شہری بھی یا کسی افریقہ کا شہری بھی وہ عمران خان صاحب کے نام پہ جو ہے وہ جانتا ہے. آج عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور آج سب سے بڑی بات یہ ہے, میں یقین جانے میں نعیم حنیف کا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے, اور ارشد انصاری اور رانا عظیم اور شہزاد بٹ کا یہ قرضہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے نہیں چکا سکتا کہ آج پاکستان پہ برا وقت آیا ہے تو وہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ پاکستان میں جو امن و آتشی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ہمارا ایمان ہے
کہ اس پاکستان میں جو امن و راحت ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اس پاکستان کے اندر سکھ اور چین ہے, اس کے پیچھے وردی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اس پاکستان کے اندر جو پاکستان کے مخالف دہشت گردوں کے اوپر کوئی دہشت طاری ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ پاک فوج کا جوان, پاک فوج کا افسر, اگر انشاءاللہ اللہ پاک نہ کرے کہ ایسا وقت آئے, اگر انڈیا نے ہمارے اوپر میلی آنکھ سے دیکھا تو پاک فوج کے ایک ایک افسر اور ایک ایک جوان کے ساتھ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا دل بھی دھڑکے گا اور ان کے شانہ بشانہ انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ اس دفعہ ہوا ہے, اس سے پہلے جب کبھی ہمارے اوپر کوئی ایسا ایونٹ آیا میڈیا کے اندر بھی 50-50 کا ماحول نظر آتا تھا, سیاست کے اندر بھی 50-50 کا ماحول نظر آتا تھا, لیکن اس دفعہ 100% میڈیا, سیاستدان اور ہر شعبہ زندگی کے لوگ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت میں اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی قیادت میں متحد نظر آ رہے ہیں انڈیا کے خلاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم, ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کے کوئی چینی کے کارخانے نہیں ہیں, کوئی اس کے جو ہے وہ کاٹن ملیں نہیں ہیں, کوئی اس کی سیمنٹ ملیں نہیں ہیں, کوئی اس کی لوہے کے کارخانے نہیں ہیں, کوئی اس کے مفادات نیشنل انٹرنیشنل انڈیا سے وابستہ نہیں ہے. اس کا ایک ایک خون کا قطرہ, اس کے جسم کا ایک ایک انگ وہ پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے, اور وہ ایک ایک انگ اس کا جو ہے وہ نعرہ لگاتا ہے کہ جگ جگ جیوے پاکستان, راج دلارا پاکستان, آنکھ کتارا پاکستان, ہم سب کو پیارا پاکستان, اول و آخر پاکستان, ہم سب کی پہچان پاکستان. عمران خان کی یہ سوچ ہے جس کی وجہ سے آج 22 کروڑ پاکستانی, چاہے فنکار ہو, چاہے اداکار ہو, چاہے گلوکار ہو, چاہے صحافی ہو, چاہے سیاستدان ہو, چاہے گلی محلوں کے اندر رہنے والا کوئی فرد بھی ہو, وہ عمران خان کے جھنڈے تلے انڈیا کے خلاف متحد اور متفق ہے. اس وجہ سے آج ہم بالکل سکون سے ہیں. اور یقین جانیں, میں مودی سرکار کو ایک پیغام اور دوں گا, فرق دیکھ لو, یورپ امریکہ کے اندر ایک بم پھٹ جائے یا ان کو ایک دھمکی مل جائے تو رات اندھیرا ہونے سے پہلے ہی لوگ برگر کوک لے کر گھروں کی طرف بھاگ جاتے ہیں کہ رات کو نکلنا نہیں ہے. یہ عجیب پاکستان ہے. پچھلے 6 دن سے سیریسلی جنگ کی دھمکی جو ہے 7 گنا بڑے ملک نے دی ہوئی ہے. پوری قوم پی ایس ایل کھیل رہی ہے, پوری قوم. فکر فاقہ ہی کوئی نہیں, وہ سنا ہوا نا, فکر نفاقہ عیش کر کاکا. پوری قوم, یہ وہ قوم ہے, دبنگ قوم, جرأت مند قوم, دلیر قوم, زندہ دل قوم. تمہاری ایسی کی تیسی, تم کیا سمجھتے ہو ہم دبک کے رہ جائیں گے؟ تمہاری ایک دھمکی سے تم سمجھتے ہو پاکستان کا بزنس فلاپ ہو جائے گا, پاکستان کی سٹاک ایکسچینج بیٹھ جائے گی, پاکستان کے سیاستدان دبک جائیں گے, پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ گھبرا جائے گا, پاکستان کی اپوزیشن پارٹیاں جو ہے وہ گھبرا جائیں گی, پاکستان کی شوبز انڈسٹری فلاپ ہو جائے گی, پاکستان کی تجارت تباہ ہو جائے گی. نہیں, فکر ہی کوئی نہیں. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آج میچ کے جائیں, اس وجہ سے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, مودی سرکار کے لیے اور انڈینز کے لیے. اور اپنی بات کا اختتام اسی بات پہ کروں گا, ہم چاہتے ہیں, ہمارا کوئی جنگ سے لینا دینا نہیں ہے. ہم نے ایٹم بم, ہم نے یہ سارے میزائل, یہ ہم اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہیں, کسی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں رکھے. لیکن گلے میں جب ڈھول باندھ دیا جائے تو اس کو بجانا پڑتا ہے, اس کو بجانا پڑتا ہے. تو خدا کا واسطہ ہے, جنگ کا ڈھول ہمارے گلے میں مت باندھنا, ورنہ ایسا بجائیں گے کہ 130 کروڑ جو ہے نا پھر ناچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. ہماری مرضی پہ ناچیں گے, وہ ایسا ڈھول بجائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, بس اتنا ہی کافی ہے. یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی طرف سے میں نے کہا ہے. آج کل مجھے بلاتے ہیں یہ اپنے شوز میں, آخری بات کر جاؤں, میں نے 4 سالوں میں ایک چیز سیکھی اور دیکھی. میں شروع میں 2-3 شوز میں گیا, یہ 5 انڈینز بٹھا دیتے تھے, کوئی بریگیڈیئر, کرنل, جنرل JD بخشی, وہ ایک مونچھوں والا ہے, اس کو ہمیشہ بٹھایا ہوتا تھا.
اور ہمارا جو مائک ہے نا, ادھر سے مونا عالم اکثر ہوتی تھی میرے ساتھ, بڑی مشہور, بڑی پیٹریاٹک پاکستانی اینکر ہے جو وہ پی ٹی وی میں, اور 2-3 ہماری طرف سے بابے بلا دیتے تھے 80 سال کے. وہ بیچارے اپنی انگلش ہی سیدھی کرتے رہ جاتے تھے, اتنی دیر میں وہ انڈینز جو ہے وہ کدھر کے کدھر پہنچ جاتے تھے. مجھے پہلے ایک دو دفعہ بلایا, میں نے پہلے پروگرام میں دیکھا ان کا سٹائل کہ یہ سیدھی سیدھی گالیاں دیتے تھے پاکستان کو, سیدھی سیدھی پاک فوج کو, پاکستان کو, پاکستانی معاشرے کو. میں نے پہلے پروگرام میں ان کا اچھا خاصا بندوبست کیا, لیکن اگلے پروگرام میں نے طے کر لیا, میں نے کہا اب جانا ہے تو ان کے سٹائل پہ ہی کرنی ہے بات. آپ یقین جانیں پہلے 3 پروگراموں میں جو میں نے ان کے ساتھ کیا, آپ ابھی سوشل میڈیا میں جسٹ فیاض چوہان انڈیا لکھ دیں, آپ کے پاس 20 کلپس آ جائیں گے. ان کی وہ میں نے کلاس لی, لیکن جو مجھے حیرانگی ہوئی وہ بڑی دلچسپ ہے. 4 پروگرام کرنے کے بعد میں نے بائیکاٹ کر دیا ان کا. میں نے کہا یار آپ ایک تو میری مائک میوٹ کر دیتے ہو جب میں آپ کی کلاس لینا شروع کرتا ہوں فیکٹس اینڈ فگرز میں. بڑے ہی لو لیول کے لوگ ہیں یہ انڈینز, جگرا نہیں ہے. ہم پاکستانی اینکرز بلاتے ہیں نا میڈیا چینل میں, آپ دیکھتے ہیں تسلی سے برکھا دت سے لے کے ہر کوئی جناب اپنی گفتگو کر رہا ہوتا ہے. ہمارے متعلق یہ تصور نہیں ہے انڈین چینلز میں. وہ اپنے بندوں کی بات کریں گے, جیسے ہی ہمارا بندہ بولنا شروع کرتا ہے وہ آواز میوٹ کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. میں نے اس وجہ سے بائیکاٹ کر دیا. 2 مہینے میں نہیں گیا, ہر روز مجھے 3 فون آئے جی, ہر روز. کبھی کوآرڈینیٹر کا, کبھی پروڈیوسر کا, کبھی کس کا, کبھی اینکر کا. سر آپ آئے نا. میں نے اس سے ایک سوال پوچھا, میں نے کہا یار میں نے پہلی قوم دیکھی ہے دنیا میں. اچھا میں نے اس سے پوچھا یار تو مجھے بلا کیوں رہے ہو؟ کہتا سر آپ کی ریٹنگ بڑی ہے انڈیا میں. اچھا سورے خدا کی قسم سچی بات بتا رہا ہوں. کہتے سر آپ کی ریٹنگ بڑی ہے, پروگرام بڑا اٹھتا ہے. میں نے کہا یار سبحان اللہ, میں نے پہلی قوم دیکھی ہے کہ پوری قوم اپنے خلاف گالیاں سنتی ہے اور اس کے بعد خوش ہوتی ہے, خوش ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. ہمیں کوئی سا کرے ہم تھنے سے کے رکھ دیں, ٹھیک ہے نا جی, ہم دوبارہ اس کو بلائیں نا, لیکن یہ شوق سے بلاتے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے, خدا کا واسطہ ہے, پاکستان کے ساتھ امن و آتشی سے رہو. 3 چیزیں طے کر لو, ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. تجارت بھی کریں گے, پیار بھی کریں گے, محبت بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. 3 چیزیں. مسئلہ کشمیر حل کر لو, ختم, تو مسئلہ ہی نہیں. دوسرا ہمارا پانی جو ہمارا جائز رائٹ ہے, جو سندھ طاس معاہدے کے تحت باقاعدہ طے شدہ چیزیں ہیں, پری ڈیفائنڈ ہیں وہ. تیسرا جو ہے یہ جو کلبھوشن سنگھ یادیو کی طرح کے کریکٹر بھیجتے ہو نا, یہ پاکستان نہ بھیجا کرو. فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا کرو نا, فرنٹ فٹ پہ کھیلو. لڑنا ہے لڑو, نہیں لڑنا نہ لڑو. یہ 3 چیزیں سارٹ آؤٹ کر لو. آپ ہمارے ہمسائے ہو, مل کے سب کچھ کریں گے, جو کہو گے کریں گے, لیکن یہ 3 چیزیں طے کر لو. اس کے علاوہ جنگ کا مت سوچنا. آخری بات کہہ کے آپ لوگوں سے اجازت چاہ رہا ہوں اور ایک انفارمیشن دیکھے. پاکستان نے اسپیشلی اسمال ٹیکٹیکل بامز ایجاد کیے ہوئے ہیں. یہ سن لیں, یہ آپ دوستوں کے لیے بھی ہے. پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس اسمال ٹیکٹیکل بامز ہیں, ایٹم بم. اسمال وہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ ایٹم بم انٹرنیشنل لیول پہ اس صورت پہ چلانا جرم بن جاتا ہے کہ جب آپ کسی کی ٹیریٹری پہ پھینکتے ہیں, کسی کے جغرافیے پہ پھینکتے ہیں. لیکن اپنے ملک میں اگر آپ پھینک رہے ہیں تو وہ جرم نہیں بنتا. اب اس کا کیا مقصد کیا تھا اس کا بنانے کا؟ انڈینز اگر ہماری سرحد عبور کریں گے, ہماری سرحد عبور کریں گے, ہمارے پاس وہ ساری اسٹریٹجی طے ہے. ہم نے ان کے ملک میں نہیں پھینکنا, چاہے 15 فٹ اندر اپنے ملک میں پھینکیں یا اپنے 30 فٹ پھینکیں. ان کا ایک ایک فوجی کی ہڈی جو ہے وہ سرما بن جائے گی. ایک ایک فوجی کی ہڈی سرما بنے گی, سرما. میں نے صرف ایک اندر کے راز آپ کو بتایا, اس طرح کے کئی راز ہیں جو پاک فوج اور ISI نے, جس امن و آتشی کے پیچھے وردی ہے نا اس پاکستان میں, ان وردی والوں نے مجھے اور آپ کو سکون دینے کے لیے بہت کچھ اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہیں اس انڈیا کو نپٹنے کے لیے. تو اس وجہ سے آخری بات یہ تھی میری, اللہ پاک سے دعا ہے, اللہ پاک ہمت, جرت, حوصلے کے ساتھ اپنے ملک, اپنی قوم, اپنی دھرتی ماں سے جو ہے وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک دفعہ پھر شو بز کے ان تمام ہیرو اور ہیروئنز کو سلام عقیدت پیش کروں گا جن کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. ڈائریکٹر جنرل
کیا بات کرنی, بہت عرصہ پہلے کی تھی ایک دو آفرس, لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا. اپنے ملک میں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جتنا کام بھی کروں ایسا کام کروں جو ملک کے ملک سے باہر ہوتے ملک کے لیے عزت کا باعث بنے, نہ کہ شرم کا باعث بنے. تھینک یو.